عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا غور و فکر کرنے اور تفسیر و ترجمہ وغیرہ کرنے کی مشغولیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، یعنی ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، یعنی اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن کو سیکھو اور اس کا علم حاصل کرو، اس کو پڑھو اور پڑھاؤ، اس لیے کہ قرآن کی مثال اس شخص کے حق میں جس نے قرآن سیکھا اور اس کا علم حاصل کیا اور پھر اس کو پڑھایا بھی اور اس پر عمل بھی کیا، خاص کر تہجد کی نماز میں پڑھا، ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی ایک مشک جس کی مہک ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اس شخص کے حق میں جو قرآن کو سیکھتا تو ہے اور اس کا علم بھی حاصل کرتا ہے، مگر رات کو غافل پڑا سوتا رہتا ہے، نہ تہجد میں قرآن شریف پڑھتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے، حالانکہ اس کے دل کے اندر قرآن موجود اور محفوظ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مشک سے بھری ہوئی مشک جس کا منہ کس کر باندھ دیا گیا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ مت سمجھیے گا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، لہٰذا الف لام میم پڑھنے میں 3 نیکیاں ہیں اور ان کا ثواب کم از کم 30 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قابل رشک 2 ہی شخص ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب و روز اس پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب و روز اس کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور چڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ تمہارا مقام اور درجہ اس آخری آیت پر ہے جو تم پڑھو گے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور خوب رواں پڑھتا ہے تو وہ تو قیامت کے دن نیکیاں لکھنے والے معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص یاد نہ ہونے کی وجہ سے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھنے میں کافی مشقت برداشت کرتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا مشقت اٹھانے کا۔ صدق اللہ العظیم۔